سنت طریقے سے دعا مانگنے کا کیا طریقہ؟ جب یہ مسائل بتاتے نہیں ہیں تو ان مسائل کا چور ہے. خود بھی دونوں ہاتھوں سے تسبیحات پڑھ رہے ہیں، لوگوں کو بھی پڑھوا رہے ہیں. خود بھی نماز سے پہلے ہاتھ باندھ لیتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ نظر آ رہا ہے. کہتے نہیں ہے کہ بھائی نماز سے پہلے کھلے ہاتھ چھوڑنا سنت طریقہ ہے. پھر خفا ہوتے ہیں کہ یہ ہمارا رد کر دیں. پیغمبر کی حدیث پر ایمان کے باوجود عمل نہیں ہے، جس میں نبی نے کہا ہے رات کے آخری نماز وتر کو رہنے دو. اور یہ لوگوں کے کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ بس وہ گلشن والا ایسی باتیں کرتا ہے. گلشن والا نہیں، وہ گلشن نبوت کے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وترا. آپ جو وطروں کے بعد نفل پڑھتے ہیں آپ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھیں اور اس حدیث کا مجھے مطلب بیان کریں. اس کے خلاف کر دے گا تمہیں کس نے حق دیا ہے؟ کیوں کرتے ہو ایسا؟ جبکہ علی قاری نے مرقات میں، انور شاہ نے کشف الستر میں، حضرت بنوری نے معارف السنن میں، ظفر احمد نے اعلاء السنن میں، نووی نے شرح صحیح میں، حافظ نے فتح الباری میں، ابن الحمام نے فتح القدیر میں، جمال ذیلئی نے نصب الرایا میں، عثمان ذیلئی نے تبیین میں، بحر نہر تمام میں لکھا ہے کہ وطروں کے بعد کوئی نفل پڑے تو اس کو ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ وہ سنت کے خلاف کرتا ہے. سنت کے خلاف کر رہا ہے. آپ اپنے دل کو سہارا دے قیام اللیل ہے، تہجد ہے. کون سا قیام اللیل تھا جو آپ نے وطر کیوں پڑھے؟ اور آپ ترمذی ابو داؤد طحاوی میں وہ واقعہ بھول گئے کہ صحابہ کی ایک جماعت جب رات کو عبادت کر لیتے تو وطر دوبارہ پڑھتے اور نقض وطر کا قول کرتے کہ وطروں کے بعد نفل پڑھنے سے وطر ختم ہو جاتے ہیں. محققین کہتے ہیں ختم تو نہیں ہوئے لیکن نفل خلاف سنت اور خلاف سنت پہ ثواب نہیں ملتا. تو ہاتھ اٹھائے ہیں مگر لب پر دعا کوئی نہیں، ہاتھ اٹھائے ہیں مگر لب پر دعا کوئی نہیں، کی عبادت بھی تو وہ جس کی جزا کوئی نہیں. اب ایک آدمی نے 20 رکعت تراویح پڑھی، یہ 8 رکعت قیام اللیل، 12 رکعت تہجد ہے. اس کے بعد باجماعت وطر بھی پڑھ لیے سنت طریقے سے. یہ رات کے نوافل سے فارغ ہو چکا ہے. دوسرا رات کو اٹھتا ہے، نفلیں پڑھتا ہے، قیام اللیل کرتا ہے، تہجد کرتا ہے. یہ شیطان کے نام پہ کرتا ہے. نبی کے دین کا عمل نہیں ہے. نبی کے دین کا عمل مکمل ہو چکا ہے. نہ بتانے والے مسائل کے چور ہیں، سارقین و لصوص ہے سنن کے. اللہ یا اہل الکتاب، ہے کتابوں، کتابیں پڑھنے والوں. واہ 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 واہ، وہ بھی کتابیں پڑھتے تھے نا، توریت زبور انجیل. قد جاءکم رسولنا یبین لکم، آ گئے تمہارے پاس ہمارے پیغمبر جو کھل کر بیان کرتے ہیں. لیکن یہ نبوت کا منصب ہے. کثیرن، بہت مسائل، مما کنتم تخفون من الکتاب، جو تم چھپاتے تھے کتاب میں سے. ویعفو عن کثیر، اور درگزر بھی کرتے ہیں بہت سارے. بہت مسائل ہیں جو ہم نہیں کہ چھوڑو ابھی، وہ پہلے سے تنگ آئے ہیں. تو قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق آ گیا تمہارے پاس اللہ کے ہاں سے نور اور کتاب واضح بیان کرنے والی. دیکھیں، یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا، یہ رسول کا بیان ویعفو عن کثیر پر مکمل ہو گیا، اور کتاب کا بیان قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین سے شروع ہو گیا. واو تفسیریہ ہے.
قرآن کریم میں ایسے مقامات ہیں جن میں واو تفسیریہ استعمال ہوا ہے، جیسے سورۃ ہجر کا شروع دیکھیں آپ، الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین، سورہ ہجر 13 پارے کا آخر، تلک آیات الکتاب وقرآن مبین، کتاب اور قرآن مبین ایک چیز ہے، نور اور کتاب مبین ایک چیز ہے۔ اور ایسی کئی جگہ قرآن میں موجود ہے۔ سورہ نمل کا جو شروع ہے، تواسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین، یہاں بھی واو تفسیریہ ہے۔ اوکاڑوی صاحب کہتے تھے کہ تفسیریہ کا کوئی ثبوت نہیں ہے، میں نے کہا قرآن میں 2 سورتوں کی ابتدا میں ہے اور 10 جگہ اور ہے، یہ بالکل واضح ہے، ہر ایک کو یاد ہو سکتی ہے، ہجر کی ابتدا، نمل کی ابتدا۔ تو دوسری سورت نور قرآن میں مستعمل ہے۔ ابھی سورۃ النساء کے اخیر میں یہ بات گزر گئی، اور یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، سورہ نساء آیت نمبر 175، کہ نور وہ ہوتا ہے جو نازل ہوتا ہے۔ سورہ تغابن میں ہے آمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، نور تو منزل ہوتا ہے اور منزل کتاب نبی نہیں ہے۔ اور سورہ اعراف میں ہے واتبعوا النور الذی انزل معہ، واتبعوا النور الذی انزل معہ، نور وہ ہوتا ہے جو پیغمبر کو بطور کتاب کے نازل کیا گیا ہے۔ تو نبی پر نور کا اطلاق قرآن میں نہیں ہے، کتاب پر ہے، ایمان پر ہے، اسلام پر ہے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ المشرکون، اور ولو کرہ الکافرون، توبہ میں بھی ہے، صف میں بھی ہے۔ ابن عباس نے پیغمبر کی وفات پر تقریر کی ہے، بخاری میں ہے، اور فرمایا پیغمبر تو چلے گئے، فوت ہو گئے، وَقَدْ جَعَلَ لَكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور پیچھے تمہیں ایک واضح نور چھوڑا، اے قرآنً کریما، قرآن کریم۔ اس سے پتہ چلا کہ نور کی تفسیر جس مفسر نے کی ہے اس نے قرآن کے خلاف تفسیر کی ہے، کیسی بات۔ قرآن کریم میں نور کا اطلاق پیغمبر پر نہیں ہے، اور رہ گئی وہ دعائے نور جس میں آپ نے کہا اللہم اجعل عن یمینی نورا وعن شمالی نورا وعن امامی نورا وعن خلفی نورا وعن فوقی نورا وعن تحتی نورا، اللہم اجعل فی لحمی نورا وفی شحمی نورا وفی عظمی نورا وفی عددی نورا، اللہم اعطنی نورا ایک، اللہم اجعل لی نورا 2، اللہم ارزقنی نورا 3، یہ ثابت ہے۔ لیکن اللہم اجعل لی نورا، خدایا مجھے نوری نور بنا، مسلم شریف ہے، یہ شک والی بات ہے۔ او قالا، یہ شک امام مسلم کو ہوا ہے اور کسی محدث کو نہیں ہوا۔ ترمذی میں صاف ستھرا ہے، سنن نسائی میں صاف ہے، بخاری میں 14 جگہ ہے، کہیں بھی نہیں ہے۔ وَاجْعَلْنِي نُورًا، جس سے بدعتی کلفی چلتی تھی، وہ شک والی چیز نکلی، شک والی،
اور شک سے عقیدہ نہیں ثابت ہوتا ہے، نہ شک سے کسی کو الزام دیا جا سکتا ہے۔ تو پتہ چل گیا کہ احادیث میں بھی صحت کے ساتھ پیغمبر کے لیے نور نہیں ہے۔